بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے جو پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیات 153 سے لے کر 158 تک تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد آج ہم 158 تک، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ اس کے بعد ہم آگے جو ہے نا پڑھیں گے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یعلمهم اللہ ویعلمهم اللہ ویعلمهم اللاعنون۔ اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ ذات فرما رہی ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما ان کو جو انزلنا ہم نے نازل کیا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، لیکن اپنے جو ہے کہ منافقت کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کی وجہ سے وہ لوگوں کو صحیح اللہ تعالیٰ کے ذات کے احکامات نہیں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہیں صحیح چیز کا نہ پتہ چل جائے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذات فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ ہم نے نازل کی۔ کیا نازل کیا؟ آیات، احکامات، ٹھیک ہے۔ من البینات والہدی، من البینات واضح دلائل ہیں، والہدی اور ہدایت کی باتیں ہیں، من بعد ما اس کے بعد کے، بیناہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے ان کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہ لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے اللہ ان پر، وَيَلْعَنُهُمْ اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللَّاعِنُونَ لعنت کرنے والے۔ اب اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ بنی اسرائیل میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے تورات، انجیل اور زبور اتاری تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو پیغمبر تھے وہ اپنا کام کر دیتے تھے، ان لوگوں کو اللہ کی آیات بتا دیتے تھے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، کچھ عرصہ کے لیے عمل کیا، کچھ عرصہ کے بعد آپ کے پاس علم آیا تو اس نے آگے نہیں بتایا، اپنی ذات کی خاطر، راہ کی خاطر، یا پھر کسی نے پوچھ کی دیا، یا اللہ تعالی ذات کی طرف سے اس کے رسول جو بنا کے انہوں نے پیغام بھیجا تھا ان کو بتایا کہ جی اچھا آپ ان کا بتائیں کہ کیا احکامات ہے اللہ تعالی ذات کے، اس میں ڈنڈی مار جاتے تھے، اس میں جو بات تھی جو اللہ تعالی ذات نے احکامات نازل کیے تھے اس سے مکر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں اللہ ذات فرما رہی ہے کہ میں نے یعنی اس کتاب کے ذریعے تمام ان چیزوں کو واضح دلائل کے ذریعے پیش کر دیا ہے، اور اس میں ہدایت دے دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے کھول کے بیان کر دیا لوگوں کے لیے کہ یہ کتاب جو ہے ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو لوگ اس میں سے ہدایت تلاش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اس کے اوپر واضح دلائل ہیں جو کہ اس میں سے چیزوں کو چھپاتے رہے ہیں اور لوگوں کو صحیح تلقین نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پیغام ہے لوگوں کو صحیح طرح نہیں پہنچاتے رہے۔ پھر اسی میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جب ہم نے کھول کے بیان کر دی ہیں آیات، اپنی ساری وہ چیزیں کس میں، قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہ جو ایسے لوگ چھپانے والے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یا جو صحیح آیات تھی اللہ تعالیٰ کی جو صحیح تعلیم تھی وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتے تھے، ان پہ اللہ تعالیٰ ذات نے کیا کیا ہے، لعنت کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ لعنت بھیج دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ذات لعنت کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لعنت کرنے والوں سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ذات کے دوست ہیں، ولی ہیں، وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ ذات کی بات کی نفی کرتے ہیں، ان کے احکامات سے انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے جو دوست ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر ان لوگوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو صحیح باتیں لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ہمارے کہ آپ کے پاس ایک بھی آیت کا ترجمہ آ گیا یا ایک بھی چیز حق آ گئی تو آپ کا کام ہے 1 2 4 5 10 لوگوں کو پہنچا دیں تاکہ آخرت والے نے اس کے بارے میں سوال بنائے۔ اس لیے جب بھی ہمارے پاس کوئی اچھی بات آ جائے جو کہ اتھینٹک ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہوں، اور وہ لوگوں تک نہ پہنچے ہم ان تک پہنچائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو بتائیں۔ اگر کسی کو اپنے نبی کا نہیں پتہ ہے، کسی کو قرآن پاک کا نہیں پتہ، کسی کو کسی کا نہیں پتہ ہے، اس کو بتائیں، اس سے پوچھ لیں، اپنا فرض تو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اچھا آگے کیا جی، ان اللہ زینا مگر وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کی، ٹھیک ہے، و اصلاح اور اپنی اصلاح کی، بینو اور کھول کر بیان کیا، فاولئک تو یہ لوگ اتوب میں متوجہ ہوتا ہوں علیہم ان پر، ان الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم۔ اچھا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، یعنی جن سے غلطی ہو گئی، سرزد ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جنہوں نے اپنی اس غلطی کو مان لیا کہ یار ہم نے یہ چیز چھپائی، ہمیں چھپانی نہیں چاہیے، اور اس چیز پہ وہ نادم ہوتے ہیں، وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اور لوگوں کو پھر کھول کے بتاتے ہیں کہ یار یہ حقیقت ایسے ہے، حق بات یہ ہے، ٹھیک ہے جی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تو میں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، ان کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ توجہ دینے کے ساتھ رب کیا کرتا ہے، اگلا فرماتا ہے وَأَنَّا اور میں التواب الرحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں اور نہایت رحم کرنے والا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مرد دام تک کیا مرد دام تک حضرت انسان کو، امت محمدی کو، کسی بھی مطلب جو ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ کسی بھی امت سے ہے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دین سے ہے، اگر اس کے پاس حق پہنچ گیا ہے، اس کو چیز کا پتہ چل گیا ہے، اور وہ اپنی جو پرانی زندگی ہے اس سے توبہ طائب کرتا ہے، اپنے آپ اسی رستے پہ لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ذات کیا کرتا ہے، وہ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے اور اس کے اوپر رحم بھی کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ رحم کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا قرآن پاک میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو رحمت ہے اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہونی نا، آدم علیہ السلام سے کا پتلا ہے، خدا کا پتلا ہے، ہونی ہے۔ اس کا مطلب آ گیا یہ غلطی پہ غلطی کر کے شیطانیت کا راستہ بنائیں یا اکڑ جائیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو جو رحمان کا بندہ ہے اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس نے معافی مانگ لی اب سے اور توبہ کر لی ہے، ایک بار ہوگی، دو بار، بار بار توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بار بار قبول کرتا ہے، غفور الرحیم ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس نے ڈانگ بھی ناتے پڑی، آ لیکن ہم توبہ نہ کی میں دینا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدق کے دل سے اس سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ مطلب جو ہے کہ ہم آئندہ اس طرح کے گناہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ فرمائے۔ اچھا جی آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ان اللہ زینا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، و ماتو اور مر گئے، واہم اور اس حال میں کہ وہ کفار یعنی کافر ہی تھے، اولئکا تو یہ لوگ علیہم ان پر لعنت اللہ ہے، لعنت ہے اللہ کی طرف سے، والملائکہ اس کی فرشتوں کی طرف سے، والناس اور سب لوگوں کی طرف سے، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی طرف سے۔ اچھا اب کفر کا یہاں پہ مطلب لوگ مختلف لیتے ہیں، جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، جو کسی ہے بیسیکلی کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ کیا کرنا؟ یعنی کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات سے انکار۔ اب اللہ تعالیٰ ذات نے سود سے منع کیا ہے، رشوت لینے اور دینے پہ منع کیا ہے نا، جی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، انصاف کرنے کا مطلب کہا گیا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ذات کے احکامات کی انکار ہی ہے نا، تو یہ کفر ہوا نا۔ اب ہمیں مطلب ایک یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عہد دیا ہوا ہے کہ جی آپ جب میرے اوپر ایمان لے آتے ہو، میرے نبی کے اوپر ایمان لے آتے ہو، میری کتاب قرآن پاک کے اوپر ایمان لے آتے ہو، اور میرے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کے اوپر یقین کامل ہوتا ہے، تو پھر آپ سے غلطیاں ہوں گی، تو جیسے پہلی آیت میں فرمایا کہ آپ سے غلطی ہوگی، آپ دوبارہ توبہ کریں اور میں اصلاح کرنے والا ہوں، میں آپ کو بخشنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ہماری بخشش کا سبب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ذات کے نے جن لوگوں کے پاس احکامات بھیج دیے، ان کو پتہ بھی چل گیا، اس کے اوپر ایمان بھی لے آئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ذات کی یعنی جو احکامات ہیں ان کی وہ مطلب نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ ذات ان کو کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ذات کے احکامات کی نافرمانی کی، اور پھر اسی حالت میں وہ مر گئے، ٹھیک ہے۔ کیسے مر گئے؟ اسی حالت میں مر گئے، اور وہ تھے ہی کافر، تو یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے لعنت کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ لعنت کر دی ہے، اور اللہ اور فرشتوں نے اور سب لوگوں نے مل کر، اور سب لوگوں نے مل کر۔ اب اسی لیے جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس میں کئی ایک حدیث ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے، ایک دو اور صحابیوں سے منسوب ہے، کہ جب کسی بندے کا جنازہ جائے تو کچھ لوگ کہیں گے اچھا یار یہ
مطلب اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، یا اس کا مطلب جو ہے کہ چلو جان چھوٹی ہماری اس کے ظلم سے یا اس کی مطلب جو حیوانیت سے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بندہ جیسا بھی تھا، اگر وہ مطلب مسلمان تھا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اور لوگ اگر کہتے ہیں 40 لوگ کہہ رہے ہیں نا، مطلب بعض اس حدیث میں تو ہے کہ 2-3 بھی کہہ دیں کہ یار یہ بندہ اچھا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. اس لیے جتنے مرضی اختلاف آپ لوگوں کے یا مسلمانوں کے آپس میں ہوں، ایک دوسرے کو کافر گرداننے کی بجائے، ایک دوسرے کو مشرک اور یہودی کہنے کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مغفرت کی دعا کریں. یہ بہترین حل ہے، لیکن ہم عمل ہی نہیں کرتے. ہم مطلب جو ہے کہ جبے پہنے ہوتے ہیں جناب، ٹوپیاں اور داڑیاں رکھی اور فتویٰ ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے جو بزرگان دین ہیں، صحابہ اکرام میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ہیں، پیروکار ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے ایک دوسرے کی بخشش کا، تو ہمیں تو اس طرح کے فتوے بازی نہیں کرنی چاہیے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو احکامات ہیں ان کو ماننا ضروری ہے. اس کو ماننا ضروری ہے. ہاں جی. اب اللہ تعالیٰ ذات نے اپنی نمازیں، روزے، حجیں، زکاتوں کے لیے یا اپنی عبادات کے لیے چرند پرند، نباتات، حیوانات، جوانات، یعنی ایون کہ یہ مطلب کاغذ ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی اور عظمت بیان کرتی، تعریف کرتی. انسانوں کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ روئے زمین کے اوپر جائیں اور میرا نظام نافذ کریں، نظام الہی نافذ کریں، میرے احکامات کی روشنی کے اندر ایک دوسرے سے محبت کریں. ہیں تو اللہ تعالیٰ ذات ہی بنائی ہوئی محبت، ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب ایک دوسرے کو مطلب تکلیف دینے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ درد رکھیں، محبت رکھیں. یہ ہے مقصد کہ ہمیں کام کم جو ہے کہ اللہ، اسی لیے مطلب جو ہے نا ایک حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات حقوق العباد کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوئے کہ آپ نے زمین کے اوپر جا کے میرے بندوں کے حقوق پورے کیے یا نہیں کیے. میاں نے بیوی کے، بیوی نے میاں کے، والدین نے اولاد کے، اولاد کے والدین نے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے، یہ سارے حقوق ہوتے ہیں جو ادا کرنے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. نہیں غصہ ہے تو بیوی نے کو مار چڑھے، ماں بہن غصہ ہے تو اولاد کو کون چڑھیا، تو اولاد میں غصہ ہے تو ماں بہن کو بار کر چڑھیا، ٹھیک ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ ہمیں اللہ کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اگر غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، انسان کے ساتھ اللہ ذات نے شیطان بھی بن کے رکھے ہیں، بے جن نے ورگلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورگلائے گا. لیکن اس شیطان کی گل اگر تسی من بھی لئی ہے، غلطی ہو بھی ہے تو معافی مانگو، ٹھیک ہے. اللہ ذات معاف کرنے والا ہے. میں اسے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں، معافی مانگنی چاہیے اللہ ذات سے، اللہ ذات خوش ہوتا ہے. تو جب سب لوگ، جب جو بندے کفر کی حالت میں مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذات بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور سب لوگ جو اللہ ذات کے بیلی ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں. خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس لعنت میں، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، و عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ینظرون، مہلت ہی دیے جائیں گے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر جو ہے نا اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اپنی یعنی مطلب سرکار دو وسلم کی ذات اقدس کو مبشر، یعنی بشارت دینے والا، یعنی جنت کی بشارت دینے والا، اچھی صحت کی بشارت دینے والے، اچھے حالات کی بشارت دینے والے، مسلمانوں کے لیے نصرت اور محبت کی بشارت دینے والے، اور نذیرن، اور ڈرانے والے بنا کے بھیجے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی احکامات سے روگردانی کرے گا اس کی سزا بھی ہے. اگر کسی معاشرے کے اندر سزا اور جزا نہیں نہ ہوئے گی تو معاشرہ بے قانون ہو جائے گا، لا قانونیت ہوئے گی، مطلب جنگل کا قانون ہوگا، جس کا جہاں پہ روب اور دبدبہ ہوگا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی وہی جناب جو ہے کہ حکومت کرتا پھرے گا، وہی اپنی منمانی کرتا پھرے گا. اب جیسا کہ آج کل کے پاکستان کے حالات ہیں، ٹھیک ہے. اب لوگ یہ کہیں گے اچھا سامنے پرانے پر رکھیں سیاست کیسے آ گئی. ہم نے تو لوگوں کو وہ سیاست پڑھانی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. کوئی عمل کرے یا نہ کرے، ہم نے تو اپنا وہ میسج یا ایک پیغام جو ہے وہ مختلف طریقے سے پہنچانا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جس ملک کے اندر قانون ہی نہیں ہے، جو ادارے اس پاکستان کے قانون کو ہی نہیں مانتے ہیں، وہاں پہ یعنی غریب کے لیے تو قانون ہوگا لیکن امیر جو ہے اس قانون کی جو دیواریں ہیں اس کو پھاڑ کے باہر نکل جائے گا.
اور آپ پاکستان کے اندر یہی حالات دیکھ رہے ہیں. بالکل علاقے کا چودھری جو ہے یا MP MN جو ہے چیئرمین جو ہے یا ناظم نائب ناظم جو ہے کسی بھی غریب کو کسی بھی کیس کے اندر نجائز پھنسا کے وہ جناب ذلیل کر دیتے ساری عمر. اور اسی طرح بڑے بڑے کے لیے رات کو 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں کم از کم سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں پہ خوشخبریاں دی وہاں پہ ساتھ ساتھ ڈرایا بھی ہے کہ اگر آپ ایسے کام نہیں کرو گے تو اگر تو یہاں پہ نہیں سزا ہوگی بلکہ یہی سزا ہو جاتی ہے بندہ سوچے سمجھے تو. جی جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں مشرف نے کرپشن کی آئین توڑا, ساری مربع رہا تو محب وطن بن کے پاکستان میں مرا تو پاکستان کی یاد آ گئی. اسی طرح یہ باجوہ نے کرپشن کی ہے 22 ارب روپے 1200 ارب روپے کی, کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں پہ لوگ ذلیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جس نے بھی اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے, اس ملک کے وطن عزیز کے ساتھ غداری کی, وہ ذلیل و خوار اور تباہ و برباد ہوا. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑے بڑے جرنیل ہیں, بڑے بڑے فنکار تھے, بڑے بڑے یعنی مطلب فرعون بنے ہوئے تھے. اسی طرح بڑے بڑے جگیردار آئے تھے, بڑے بڑے کرپٹ ججز آئے. کسی کا کوئی نام و نشان ہے, کوئی کسی کو پوچھتا ہے. ٹھیک ہے. رہنا نام کس کا ہے؟ اللہ کا. یا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کی سختی سے پابندی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی جتنی ہماری گنجائش ہے, جتنی ہماری پہنچ ہے, اس کی پابندی کرنی چاہیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں, نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت ہی دیے جائیں گے. یعنی جو لوگ کفر کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کی. آپ سمجھے نہیں ہے. اب جیسے یہ طاقت کے زور کے اوپر مقتدر ہلکے ڈرامے بازی تو کر رہے ہیں. وہ بھٹو کا نواسا جو ہے وہ الیکشن جیت گیا ہے, وہ کہہ رہی ہے ایسے ہم الیکشن پورے پاکستان میں جیتیں گے. آپ زبردستی حکومت تو کر لو گے لیکن لوگوں کے اندر آپ کی عزت نہیں ہوگی, اللہ کی نظر میں عزت نہیں ہوگی, تو یہ ضلالت اور کیا ہے؟ ضلالت ہی ہے نا. جی جب لوگ آپ کے اوپر لعن طعن کریں گے, آپ کو مطلب جیسے پھٹکاریں گے, لعنت کریں گے, اور کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عذاب ہی نہیں ہے, یہ سیاحت کے نہیں ہے, مخفف ہے. جی سر. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور ملک کے اندر قانون و نافذ ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. لیکن بجائے ایسے کہ وہ مطلب جو ہے کہ بدماشی میں اترے ہیں, لا قانونیت کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ کتوں کی افزائش نسل کے لیے انہوں نے 75 کروڑ کا بجٹ رکھا ہے سندھ میں. انسانوں کے لیے رویہ نہیں ہے. اس سے اور بڑی کیا تذلیل ہو سکتی ہے انسانیت کی؟ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ذلیل کروا رہا ہے لوگوں کے ذریعے. کسی کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہے کہ ہاں نہیں, ہاں ڈر کی وجہ سے لوگ عارضی طور پہ ہی منہ اتار لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناراضگی اسی وقت شروع ہو جائے جب لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی کہ یہ عذاب ہے ایک قسم کا کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان میں لعنت ہوتی رہے گی اور اس لعنت کو بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو عذاب ہے اس کے اندر کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ اگر اللہ تعالیٰ ذات کے احکامات یا سیٹ کے اوپر بیٹھ کے بے ایمانیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ذات پھر آپ کو بھی نہیں نہ نہ بخشے گا. لیکن ایک ٹائم آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میری جو غفور الرحیمی ہے یا میری جو رحمانیت ہے یا میری رحیمی جو ہے یا جو میرے بخشنے کی صلاحیت ہے وہ میرے غیظ و غضب یعنی میرے غصے کے اوپر ہیوی ہے. کیا ہے؟ ہیوی ہے. اس لیے مجھ سے توبہ کے طلبگار آ کر میں مدد جو ہے معاف کر دینے والا. ٹھیک ہے. تو جب توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ جو مطلب کفر والی علامتیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ اس بندے سے چھین لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وا الہکم الہ واحد, وا الہکم اور محبود تمہارا ہے, الہ محبود واحد ایک ہی. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت ہم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی بات آئی ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی اپنا رب ماننا ہے, اس کی میں نے جستجو کرنی ہے, وہ آپ کا رب ہے, وہ آپ کا خدا ہے, آپ نے اس کی پوجا کرنی ہے, تشدد کرنی ہے. جی. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو بالائے طاق رکھ کر 2 نمبر طریقے سے پیسہ کما لیا, 2 نمبر طریقے سے عورت کو پا لیا, 2 نمبر طریقے سے زار زمین زانی یا فسادات شروع کر دیے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, اس کے رسول کے احکامات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, قرآن و سنت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, تو وہ جس خواہش کے اوپر آپ دوڑ رہے ہیں نا وہی آپ گھر آتا ہے.
اسی کی آپ پھر پوجا کر رہے ہیں. جب اگر آپ اللہ کی ذات کی پوجا کریں گے، اس کو ہی معبود مانیں گے، تو پھر آپ اس کے احکامات کی پابندی کریں گے، کسی اور کے احکامات کی پابندی نہیں کریں نہیں. گے. ٹھیک ہے. اب اگر احکامات کی پابندی ہوتی تو پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے ادارے ہیں یا جو مقتدر حلقے ہیں ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. حافظ قرآن ہے جرنیل صاحب، مولانا صاحب ہیں، پھر 14 جماعتیں ہیں، اپوزیشن نہیں ہے، تو پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کرے نا. کیا تون بڑی ہے ان کو؟ وہاں پہ حافظ قرآن کو قرآن یاد نہیں آ رہا کہ میرے پاکستان کے اندر شریعت نافذ کرنی ہے، عام مسلمانوں کے حقوق دینے ہیں، غریبوں کو مطلب جا کے یعنی اپنے ادارے میں جو کالی بھیڑیں ہیں جو پاکستان کا نقصان کر رہی ہیں ان کو مطلب سرے عام پھانسی چڑھانا ہے. جو بندہ کرپٹ ہے اس کو پھانسی پہ چڑھائے اگر وہ اللہ تعالی ذات کے احکامات کی پابندی کرتا ہے. اگر اس آیت کو دیکھا جائے کہ وہ اللہ کی ذات کو ہی اپنا معبود مانتا تو پھر اللہ تعالی ذات کے احکامات کی پابندی کر کے اچھے طریقے سے یعنی لوگوں کو انصاف دے، جیسے ریاست مدینہ میں ہوا تھا. ہے بھی حافظ قرآن، اوپر سے ہے بھی سید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مولانا صاحب ہیں، 14 جماعتیں ہیں، اپوزیشن کو نہیں ہے. آئے نا اللہ تعالی ذات کے احکامات کی بندے اگر رب کو رب مانتے ہیں، محبود مانتے ہیں، امریکہ کا ڈر نہیں ہے، یہود نصارہ کا ڈر نہیں ہے، ڈالر کا ڈر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام لائیں پاکستان. اور پاکستان کی بنیاد ہے بھی لا الہ الا اللہ کے اوپر. کیوں سر جی؟ بالکل ہے نا. اگر تو مطلب ہم رب سے مانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نظام کو پروموٹ کریں، اللہ کے نظام کو لاگو کریں. ڈانگ ہے نا ہاتھ میں اور اس ڈانگ کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو پھر یہ سب سے بڑی مطلب میں یہ منافقت ہی ہے نا، کفر ہی ہے نا اللہ تعالی ذات کے احکامات کو. آپ مطلب اس ڈانگ کے ذوق کے اوپر تمام اداروں کے سربراہ جنرل ٹائم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کرپٹ بندوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں ڈانگ کے ذوق کے اوپر. جناح ہاؤس کے اندر یا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جلاؤ گرا لوگوں کو پھاڑ کے مطلب جیلوں میں ڈال سکتے ہیں. ہاتھ یا نہ ہاتھ اپنی بدماشی شروع کرنی ہے یہ بھی تو کر سکتے ہیں. کام کر دینا، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. انصاف لگے لوگوں کے لیے کریں. وہ چاہے مطلب عمران خان صاحب گلٹی ہیں تو اس کو جناب اندر دیں، ٹرائل کریں، کورٹ ٹرائل کریں، یا کوئی اور بندہ ہے اس کا ٹرائل کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جناب جناح ہاؤس کر کے جناب کے پاکستان کو جو برباد کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر لے گئے ان کو معاف کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ پھر دو نمبری ہوئی نا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اپنے جو ان کا منصب ہے اس کے ساتھ بھی، ان کے جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ ناانصافی ہے. اس وجہ اگر ہم نے رب کو ہی معبود مانا تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کر کے اس کے دین کو نافذ کرنا چاہیے. اور اس وقت پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی ترقی اور عام پاکستانی کی جو ترقی ہے اس کے بغیر ناممکن ہے. تو اگر آپ کے پاس ہتھیار ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اس کے باوجود بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی نہیں کروا سکتے، اس کے نظام کو لاگو نہیں کر سکتے. قرآن پاک پڑھے ہوئے بھی، حافظ ہوتے ہوئے بھی، سید ہوتے ہوئے بھی، مولانا صاحب بھی ہوتے ہوئے، 13 جماعتیں بھی، اپوزیشن بھی نہیں ہے، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی محبود ہوں اور میں نے ہی آپ کا محبود رہنا ہے، میرے علاوہ کسی اور کی آپ عبادت نہیں جان سکتے. لا الہ، نہیں ہے کوئی محبود برحق الا مگر ہو الرحمن الرحیم، بھی بہت مہربان اور یعنی یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے لیے عذاب میں بخشش نہیں کروں گا، ان کو ہلکا نہیں کروں گا، ان کی لعنتوں کو ہلکا نہیں کروں گا، ان کے عذاب کو کم نہیں کروں گا، ان کے عذاب میں مہلت نہیں دوں گا. جی. لیکن پھر بھی فرماتا ہے کہ آپ اگر لوٹ آؤ گے، توبہ قبول کر لو گے، میری ہی عبادت مان لو گے، جو آپ سے غلطیاں ہویں گی میں آپ کو معاف کر دوں گا، لیکن میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں. اب پھر بھی کہتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، آپ میری طرف ہے مولا، میں آپ کو بخشنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام احکامات جو ہم نے ابھی قرآن پاک کے اندر پڑھی ہیں، آیات نمبر 158 سے لے کر 163 تک، اللہ تعالیٰ کی ذات ان آیات کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو رسول کی ذات اقدس کے نقش قدم پہ چلنے کے ساتھ ساتھ پانچوں خلفاء راشدین کے احکامات کی پابندی کرنے میں اور اہل بیت سے محبت کرنے میں، حسنین کریمین کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یا ہماری اولادوں کو اس قابل بنا دے، ہمت دے دے، طاقت دے دے کہ ہم پاکستان کے اس فرسودہ نظام کو سبتاز کر کے پاکستان کے اندر نظام الہی اور نظام خلافت کا انعقاد کر سکیں.
اللہ تعالیٰ ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت دے. آمین.